بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی سرد رات ہے، ہوا میں دشمن کی چاپ، بھوک کی تیزی اور خوف کی سیاہی گھلی ہوئی ہے۔ 10,000 کا لشکر شہر کے گرد گھیرا ڈال چکا ہے اور ایمان والے خندق کھود رہے ہیں، ہاتھوں میں چھالے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، لیکن دلوں میں یقین۔ اچانک خندق کے راستے میں ایک ایسی چٹان آ کھڑی ہوتی ہے جس پر لوہے کے اوزار بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ ہر وار لوٹ آتا ہے، چنگاریاں اڑتی ہیں مگر چٹان نہیں ٹوٹتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، آنکھوں میں سوال، دلوں میں فکر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چٹان ہمارے بس کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بھوک کی شدت سے آپ کے شکم مبارک پر بھی پتھر بندھا ہوا ہے مگر چہرے پر اطمینان۔ آپ کدال مانگتے ہیں، سب کی نظریں جم جاتی ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زوردار ضرب چٹان پر لگاتے ہیں، چٹان سے بجلی سی چمکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے فارس کے محلات دکھا دیے گئے، وہی فارس جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی جاتی ہے، پھر ایک اور چمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے روم قیصر کے شہر دکھا دیے گئے، وہ روم جس کا نام سن کر دنیا لرزتی تھی۔ خندق میں پسینے میں ڈوبے ہوئے مزدور آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تیسری ضرب، چٹان ٹوٹ گئی، راستہ صاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دیں۔ چٹان ریزہ ریزہ اور دل مضبوط سے مضبوط تر۔ منافقین ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو خندق سے باہر نکلنے سے ڈر رہے اور یہ ہمیں فارس اور روم کی باتیں سنا رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی کی خوشبو رکھتا ہے۔ کچھ برس گزرتے ہیں، حضرت عمر کا دور آتا ہے، فارس فتح ہوا، روم جھکا، یمن اسلام کے زیر نگی آیا۔ وہی پیشن گوئیاں، وہی وعدے، وہی چمکیں جو خندق میں ایک چٹان سے نکلی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے حالات چاہے چٹان بن جائیں، دشمن چاہے چاروں طرف ہو، بھوک ہو، خوف ہو، تنہائی ہو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہمارے ساتھ ہے تو مستقبل ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے۔